السلام علیکم، خوش آمدید ہے آپ کا ہماری اس پیارے سے چینل MK اسلامک روشنی میں۔ ہم تختی نمبر 11 پڑھ لیے تھے پچھلی ویڈیو میں، جو حروف قلقلہ تھا جس میں، اور آج کی ویڈیو میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں تختی نمبر 12، اور یہ کوئی بھاری نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے سے بھی جانتے ہوں، لیکن ہمیں جیسی امید لگ رہی ہے کہ آپ اس میں ایک دو نئی بات بھی جان پائیں گے، اس لیے آپ ویڈیو میں بنے رہیں۔ اور چلیے دیکھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 12 میں سب سے پہلے ہے مشق، سکون، جزم۔ دیکھیے، مشق کا مطلب ہوتا ہے پریکٹس کرنا، ریپیٹ کرنا، بار بار اس کو پڑھنا۔ اور سکون کا مطلب آپ جانتے ہیں، کل ہم نے آپ کو ویڈیو میں بتا دیا تھا، جزم سکون ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ جزم ہے اور اسی کو سکون بھی کہتے ہیں، دونوں نام اس کا ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے جس حرف پر جزم ہو، جس حرف پر بھی جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس حرف پر بھی جزم رہے گا اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر کے پڑھیں گے۔ آگے اور پیچھے تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آگے پیچھے کیا ہوتا ہے۔ آگے داہنے ادھر کر دیں گے اور پیچھے ادھر، تو پیچھے جو حرف رہے گا اس سے ملا کر کے پڑھنا ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، جس حرف پر بھی جزم رہے گا اس کو ساکن کہیں گے۔ اس کے بعد لکھا ہوا آگے حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ دیکھیے، سمجھیے، یہاں پہ جس حرف پر بھی جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ یہاں پہ ایک لائن کا مطلب یہ سمجھیے، اس طریقے سے یہاں پہ جیم پر جزم ہے، یہاں پہ جزم کی بات بولا گیا ہے، تو جیم پر جزم ہے تو پیچھے والے حرف سے ملائیں گے۔ دیکھیے، پیچھے والے حرف سے ملا رہے ہیں تا سے، تا جیم زبر تج۔ پھر دیکھیے یہاں پہ جزم ہے تو پھر پیچھے والے حرف سے ملائیں گے را سے، را یا زیر ری، تج ری، اس طریقے سے۔ دیکھیے یہاں پہ میم پر جزم ہے، پیچھے والے حرف سے ملائیں گے لام سے، تو لام میم زبر لم ہو جائے گا، اس طریقے سے علم۔ پھر دیکھیے شین پر جزم ہے تو پھر پیچھے والے حرف سے ملائیں گے نون سے، ہے نا، نون شین زبر نش، پیچھے سب پیچھے والے حرف سے۔ دیکھیے ہاں پر جزم ہے، را سے ملائیں گے پیچھے والے حرف سے۔ یہاں لکھا ہوا ہے نا، جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملائیں گے۔ اسی طریقے سے دال پر جزم ہے تو پیچھے والے حرف سے ملائیں گے صاد دال زبر صد۔ دیکھیے کاف پر جزم ہے تو پھر پیچھے والے حرف سے ملائیں گے را کاف زبر رک۔ اس طریقے سے ہوگا الم نشرح لک صدرک، یعنی کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے جوڑیں گے تبھی تو ایک بڑا سے بڑا آیت بن سکتا ہے، رکوع بن سکتا ہے، اس طریقے سے، اس لیے جوڑنا پڑے گا، جزم رہے گا تو جڑے گا، ہے نا۔ اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس حرف پر بھی جزم رہے گا اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر کے پڑھیں گے، جوڑ کر کے پڑھیں گے۔ تو ایک لائن کی بات آپ کو سمجھ میں آئی۔ آگے دیکھیے جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، ہم نے آپ کو پیچھے بتایا ہوا ہے، ایک مرتبہ اور پھر بتا دیتے ہیں۔ جیسے لام پر جزم ہے تو لام ساکن، میم پر جزم ہے تو میم ساکن، واو پر جزم ہے تو واو ساکن، وہی بات ہے نا، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ حرف جو ہے جزم والا حرف ہے نا، یہ حرف جو ہے جزم والا حرف ہے نا، یہ حرف جو ہے جزم والا حرف ہے، تو اس لیے اس کو ساکن کہا گیا۔ اسی طرح قوف پر جزم ہے تو قوف ساکن، ہے نا، اور اس کے بعد فا پر جزم ہے تو فا ساکن، جس حرف پر بھی جزم رہے گا اس کو وہی ساکن کہیں گے۔ آگے لکھا ہوا ہے حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ دیکھیے اب یہاں پہ حمزہ ساکنہ کا مطلب کیا ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے لام پہ جزم تھا تو لام ساکن، میم پہ جزم تھا تو میم ساکن، واو پہ جزم تھا تو واو ساکن، اور اسی طرح قاف پہ جزم تھا تو قاف ساکن، فا پہ جزم تھا تو فا ساکن۔ اسی طریقے سے اگر حمزہ پہ جزم آئے گا تو حمزہ ساکن، سیدھی بات ہے نا۔ اور حمزہ کی کتنی شکل ہے؟ حمزہ کی 4 شکل ہے۔ حمزہ الف کی شکل میں یہ تھا، حمزہ واو کی شکل میں، اور حمزہ یا کی شکل میں۔ دیکھیے 4 شکل ہے نا، تو اسی لیے یہ بھی حمزہ، یہ بھی حمزہ، یہ بھی حمزہ، اب سب پہ جزم دے دیں گے، سب پہ جزم دے دیں گے، ہے نا، سب پہ جزم دے دیں گے۔ یہ حمزہ ہے تو سب پہ جزم دے دیں گے تو حمزہ ساکن ہو گیا، یہ چاروں حمزہ ہے تو حمزہ، یہ دیکھیے حمزہ ساکنہ، حمزہ ساکنہ، یہ چاروں کا چاروں کیا ہے؟ سب حمزہ ساکنہ ہے۔ تو اسی لیے یہاں لکھا ہوا ہے کہ حمزہ ساکن، یعنی جس حرف پہ جزم ہو، جس حمزہ پہ جزم ہو اس کو حمزہ ساکنہ کہتے ہیں، اس کا نام ہے۔ تو حمزہ ساکن کہیں پہ بھی رہے گا تو اس کو پڑھیں گے تو اس میں جھٹکا ہونا چاہیے۔ جھٹکا کیسے ہوگا اس کو سمجھیے۔ دیکھیے مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں، ایک بیگ اگر آپ کے سامنے میں کوئی جانور، یعنی کہ مان لیجیے سانپ آ گیا تو ایک دم ڈر جائیں گے، ہے نا، یا پھر مان لیجیے کہ کرنٹ لگتا ہے کسی کو
तो करंट लगता है तो पूरा एकदम हिल जाता है पूरा बदन, है ना। या फिर समझ लीजिए कि इस तरीके से कि अगर आप गेट खोल रहे हैं, घर का गेट खोल रहे हैं, अगर गेट जैसे ही खोले आगे एक बैग जो है से शेर देख लिए तो क्या होगा उस टाइम, झटका एकदम लगता है ना, उस तरीके से झटका दे करके पढ़ना है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, मिसाल है, हमजा साकिन, देखिए हमजा साकिन है, हमजा कफ ज़ेर इक, रॉ हमजा ज़बर रॉ रॉ, हाँ इस तरीके से इक रॉ इक रॉ, ये हो गया। फिर देखिए जीम हमजा ज़ेर जी जी, नून अलीफ ज़बर ना, जी ना, झटका देना। या हमजा पेश यू, तावाव पेश तू, यू तू, नून ज़बर ना, यू तू ना, यू तू ना, इक़रा जी ना नहीं करना है, इसमें ये हमजा नहीं है, ये अलिफ मद्दा है, जी ना, है ना, यू तू ना, इस तरीके से पढ़ना। तो हमजा साकिन जहाँ पे भी रहेगा उसमें झटका देना है। देखिए यहाँ पे जिस हर्फ पर जज्म हो उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाना है, और जज्म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं, जो यहाँ पे बताया हमने आपको, और हमजा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। ये देखिए हमजा सब है। उम्मीद करते हैं कि आप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और आज की वीडियो में कोई ज़्यादा कुछ नहीं था। आप जो है नूरानी कायदा में जा कर के उसको खूब अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, और कुरान शरीफ खोल करके देखिए, जब पढ़ते होंगे आपको ये सब मिलेगा तो उस वक्त आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कोई ये भारी नहीं है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन ज़रूर जो है से दबाइएगा, इसलिए कि जब भी वीडियो मैं डालूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।